اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر میں کل مختلف اسلامی ممالک کے سربراہان جمع ہو رہے ہیں۔ آج وزراء خارجہ کا اجلاس تھا اور وہ دیکھیں گے کہ نیو یارک ڈیکلریشن جو ہے، جس میں فرانس اور سعودی عربیہ نے یہ کہا اور وہ قرارداد جنرل اسمبلی سے منظور بھی ہو گئی کہ ایک فلسطینی ریاست جو ہے وہ قائم ہوگی، دو ریاستی حل کی طرف۔ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ ویٹو کر دیا اس کو، 10 ملک اور کل ملا کے چھوٹے چھوٹے ملک۔ اور آج جو ہے وہ وزراء خارجہ، کل سربراہان مملکت، اور پھر اس کے بعد اسی دوران دیکھنا یہ ہے کہ کیا حقیقتاً فلسطینی ریاست قائم ہونے جا رہی اور امریکہ اس کو قبول کر لے گا، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ کیسا ہونے جا رہا ہے حقیقتاً؟ میرے ساتھ اور پھر درمیان میں نیپال، اور پھر ادھر وہاں پہ جو پریمیئر شی جن پنگ سے ملاقات کی کوششیں، اور یہ رشیا اور نیٹو کے ممالک ایک طرف، اور بھارت کے اوپر ٹیرفز کی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ۔ پورٹوریکو میں خبر آ رہی ہے کہ جناب وینزویلا کے اگینسٹ F-35 طیارے اتار دی ہیں، اور وہ مدورو جو ہیں، نکولس مدورو، اور برازیل جو ہے انہوں نے سزا سنا دی ہے اپنے سابق صدر کو 27 سال کی۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ۔ اور ایک بار پھر میں نے ایک ایسے مہمان کو دعوت دی ہے جو اس پروگرام میں میں انہیں تکلیف دیتا رہتا ہوں، اور وہ ابھی ویتنام، جاپان اور ملکوں سے واپس لوٹے ہیں آج صبح ہی، اور ویتنام میں وہ جو ان کے 80 سالہ جو وکٹری پریڈ ویتنام میں ہوئی، اس میں وہ شریک تھے۔ تو مشاہد صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اٹس اے پلیجر ٹو بی بیک ان یور پروگرام۔ بڑی خوشی ہوئی۔ مشاہد صاحب، آپ تو گئے، میں وہ دل تو نہیں چاہ رہا گنگنانے کو کہ رنگون والا گانا جو تھا، لیکن یہ کہ ادھر جو ہے پیچھے آپ کے ویتنام میں بھی 80 سالوں کی ان کی فتح، 3 سامراجی قوتوں کیا ماحول تھا؟ کیا ماحول تھا؟ 10 کروڑ کی آبادی ہے، اور ویتنام میں امریکہ نے 12 سالوں میں ہر 8 منٹ کے بعد ایک بم پھینکا تھا۔ ہر 8 منٹ میں متواتر، یہ جو ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، اس کے باوجود امریکہ ہارا۔ انہوں نے جاپان کو ہرایا۔ یعنی فال آف سائگون پہ ختم نہیں ہوا تھا معاملہ؟ نہیں، پھر بڑھ گیا تھا۔ جاپان کو ہرایا، فرانس کو ہرایا، امریکہ کو ہرایا۔ 3 سامراجی قوتوں کو شکست دی ہے ویتنام نے۔ بڑی عظیم قوم ہے اور بڑی انسپائرنگ قوم ہے، اور میں نے کہا ان کو کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ یعنی پھر یہ جنگ جو ہے پیسیفک کی، یہ فرینچ انڈو چائنا تک پھیل گئی تھی۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ اس میں کمبوڈیا بھی شامل کر دیا، انڈو چائنا کا جو سر، اور پھر یہ لاؤس کا بھی۔ اور ان تینوں ممالک میں ڈاکٹر صاحب 12 سالوں میں ہر 8 منٹ کے بعد ایک امریکن بم گر رہا تھا۔ کین یو امیجن کہ چھوٹا سے ملک ہے، آبادی ہے، کتنا ہوا ہوگا زیادتی اور ظلم، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور ایسے کھڑے ہیں۔ اور ان کی جو پریڈ دیکھی میں نے، بڑی دعوت دی تھی ان کی کمیونسٹ پارٹی، رولنگ پارٹی نے، ان کے ٹاپ لیڈر سے بھی ملاقات ہوئی، تو لام جو نمبر 1 ہے ان کا، اور بڑا حوصلہ ہوا، ہمت ہوئی کہ ایک چھوٹا ملک بڑے ملک کو شکست کر سکتا ہے۔ میں نے پھر بتایا خوشخبری، میں کہ ہم نے بھی یہ کام کیا اسمالر اسکیل میں، ہندوستان نے کوشش کی، جارحیت کی، اور ہم نے اس کو پسپا کر دیا۔ خیر وہ مختصر عرصے کے لیے ہندوستان کا تھا، طویل جنگ تو نہیں تھی، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ۔ سائز نہیں کہ چھوٹا ملک ہے تو وہ بڑے ملک سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ویتنام ہو، پاکستان، ہندوستان کی مثال ہو، افغانستان، امریکہ، افغانستان، سوویت یونین، کیوبا، امریکہ۔ مشاہد صاحب، ذرا بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن ذرا شروع کرتے ہیں غزہ اور فلسطینی ریاست، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو، اور یہ ریزولوشن جو ہے نیو یارک ڈیکلریشن، یہ منظور ہو گئی جنرل اسمبلی سے۔ اس کو ویٹو کیا 10 ملکوں نے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے
جو مذمت تھی قطر پہ وہ اس کو امریکنز نے ویٹو نہیں کیا تھا، although یہ کہ اس میں اسرائیل کا نام نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ولی عہد اور وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم قطر کے جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے، اسٹیو وٹکوف بھی تھے، اور آج مارکو روبیو اسرائیل میں ہیں، اور وہ مشرقی یروشلم میں جو ہے وہ دیوار گریا جو ہے وہاں پہ وہ انہوں نے حاضری دی ہے، اور ساتھ ان کے نتنیاہو ویلنگ وال اور ساتھ ان کے نتنیاہو اور ساتھ ان کے اسرائیل میں امریکن ایمبیسڈر۔ اچھا، اب وہ میسج جو ہے جو وہ غالباً یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مارکو روبیو کہ یہ وہ جو پہلے ابراہم ایکارڈ ہوئے تھے جس میں انیکسیشن کی بات ہو گئی تھی کہ تل اویو جو ہے وہ وہاں سے ایمبیسی شفٹ ہو جائے گی یروشلم میں، تو یہ اس کی شاید تجدید ہو رہی ہے اس مرحلے پہ۔ اور چند مہینے پہلے جو ٹرمپ آئے تھے تو وہ گئے نہیں تھے اسرائیل، وہ قطر، سعودی عربیہ اور یو اے ای گئے۔ اب اچھا یہاں اس کے بارے میں ذرا بتائیں مجھے، دوسرا قطر پہ اسرائیل کا حملہ، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلازیبل ڈینیبلٹی کہیں گے اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ تھا، جو ہے وہ اسٹیو وٹکوف نے فون دیر سے اٹھایا، اس نے اس کو کر دیا تھا، وہ اسرائیل کے اندر وہ یہ تو اسٹریٹجی میں ہے نا۔ اس میں میرے خیال میں کوئی شک نہیں میرے ذہن میں کہ جو حملہ کیا اسرائیل نے قطر پر اس کو امریکہ کی آشیرواد تھی، اور امریکہ نے ان کو آنکھ ماری تھی۔ امریکہ مینس یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ، نہیں، انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ اچھا، انکلوڈنگ پریزیڈنٹ، دیکھیں نا ادھر امریکہ کا سب سے بڑا اڈا مڈل ایسٹ میں العدید قطر میں ہے، جہاں 10,000 ٹروپس ہیں، 10,000 سینٹ کام ہے، اور اگر کوئی وہاں سے حملہ ہونے والا ہے باہر سے تو وہ تو اگر نہ پتہ ہو تو دے مائٹ شوٹ اٹ ڈاؤن، کیونکہ وہ تو ان کے پاس ہے ٹیریٹری۔ تو یہ وہی ہوا جو 13 جون کو ہوا تھا ایران کے خلاف، کہ ایران سے مذاکرات۔ اس میں سمجھتا ہوں امریکہ نے دھوکہ دیا ہے، پہلے ایران کو بھی دیا تھا اور اب قطر کو بھی دیا ہے، اور یہ سبق بھی ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے۔ کل کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتے، اور مجھے افسوس ہے کہ ٹرمپ باوجود کے کہنا کہ امریکہ فرسٹ، ان کی پالیسی جو ہے وہ اسرائیل فرسٹ ہے۔ اسرائیل کے جو مفادات ہیں، اسرائیل کے جو مقاصد ہیں، اس کو وہ تقویت پہنچا رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اینڈ دیٹ از دا فیلنگ آف ٹرمپ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ مطلب وہ تو اسی گوف اپ ہو گیا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں نے فون کیا، میں نے وٹکوف سے کہا، وہ خود بھی وہ اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی۔ وہ تو اطلاع ٹرکش انٹیلیجنس نے دی کوئی 20 منٹ پہلے کہ جی وہ حملہ ہونے والا ہے، ان کی انٹیلیجنس نے، اور اس لیے وہ ٹاپ لیڈرشپ وہاں سے غائب ہو گئی، ٹیلی فون رکھے اور چلے گئے، ہاں وہ نماز پڑھنے کے، ہاں، تو وہ بچ گئے، تو وہ تو ویری کلیئر تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کا جو حملہ ہوا ہے یہ تو میرے خیال میں پورے مسلمان قوم کو للکارا ہے، اور قطر کے لیے بھی بڑا میسج ہے کہ انہوں نے کوئی 19-20 بلین ڈالر کا پورا جو تیار کیا تھا ڈیفینسو سسٹم، پیٹریوٹ میزائلز کے جی جو انکمنگ ہوگا سارا ہمیں ارلی وارننگ ملے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ نہیں، وہ تو سینٹ کام بیٹھی وہی سارا قابو کنٹرول ہوئے گا سارا۔ نہیں، لیکن مجھے آپ یہ طرح بتائیں نا، میں ذرا پہلے آپ سے یہ پوچھوں کہ جب یہ ٹارگٹ انہوں نے کیا تو ظاہر ہے کہ اپروول تو لیا ہوگا کمانڈر چیف سے، اس کی مرضی کے بغیر تو ہی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ آپ نے وہ بک آپ کے پاس پہنچی؟ The Sword of Freedom، یوسی کوہن، وہ 16 کو آ رہی ہے، گزری آپ کے پاس آ گئی؟ اچھا، وہ موساد کا فارمر چیف ہے، اور اس کا نام ہے بانڈ اسٹائل، اسرائیل موساد اینڈ دا سیکرٹ وار۔ اچھا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات اچھا وہ بندہ بڑا آپ نے دیکھا اس کو؟ وہ ہے وہ بدماش ٹائپ لگتا ہے وہ، نہیں اس کو بانڈ، اس کو اور وہ جینا عزائم ہیں، یوسی کوہن کے موساد کا چیف تھا، اس نے 22 سال کی عمر میں موساد میں جوائن کیا تھا اس نے۔ وہ جو ہے اس نے بتایا کہ ایران کا آپریشن کیسے کیا انہوں نے، جنرل قاسم سلیمانی، جی ایران پر انہوں نے کتنے سال کام کیا، ایجنٹس ٹرین کیے،
اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے بندے اندر بھیجے. یہ پہلی دفعہ کتاب آ رہی ہے, پہلی دفعہ سے آئی. یہ میں نے اس میں یہ جو ہے یہ ایک تو اپنے آپ کو پیش بھی کر رہا ہے شاید نتن یاہو کا متبادل, متبادل, اور اپنے آپ کو پی آر ایکسرسائز بھی ہے. ایک آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 30 سال پہلے بائی وے آف ڈسیپشن آسٹروفسکی, جس میں لکھا تھا کہ انڈیا کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اسرائیل میں ٹرین ہو رہے ہیں. وہ چیف تھا, موساد چیف نہیں, یہ چیف کی فرسٹ ٹائم, چیف کی پہلی کتاب. موساد ایجنٹ تھا, لیکن جو چیف کی طرف سے پہلی دفعہ اس نے کوئی اپنا ہسٹری دی ہے کہ یہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ مطلب اچیومنٹس آئے کر رہے ہیں اپنے. اچھا, اس کی جو ابھی جو اس کو دیکھا ابھی تو 16 کو ہی آئے گی شاید, ہٹ کرے گی, لیکن اس کے ایڈوانس کاپیز آ رہی ہیں. اچھا, اس کی آپ پڑھیں اس کے ایڈوانس کاپی. جی, اس میں ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے, اچھا ایک تو یہ اسمارٹ بانڈ ٹائپ اسٹائل ہے. ہاں, وہ ذرا اسٹائلش, اور اس کے بارے میں بتا دوں ایک فلم بھی بنے گی ہالی ووڈ. اچھا, اس نے جھوٹ بھی بڑے بولے ہیں اس کتاب میں. ایک تو یہ بات جو کہہ رہا ہے نا, اس کتاب میں اس نے جو بات کی ہے کہ میں نے ڈائریکٹر CIA جو اس وقت کی جو جینا ہیسپل, اس سے ملاقات کی. اچھا, جو جینا ہیسپل نے کہا کہ تم بالکل ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ جیمز بانڈ ہو. یہ اپنے جینا ہیسپل وہ تھی جب وہ ٹرکش میں بھی رہی تھی, چیف آف اسٹیشن, اور شی اسپیکس ٹرکش آلسو. پہلی خاتون CIA چیف تھی ٹرمپ کے پہلے دور میں. ہاں, تو یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ فوج تیار نہیں ہو رہی, تو اس نے آگے سے کہا جینا نے کہ وہ اچھا جی وہ تمہارے جنرلز بھی ہماری طرح کام نہیں کرتے, تو اور مل کے جو ہے موساد اور CIA کرتے ہیں. تو پھر ہم نے ہٹ کیا, اور پھر ہم نے ٹرمپ سے نہیں, مطلب یہ نہیں, اس میں بات جو کہہ رہا ہے نا وہ اتنی فضول بات ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یعنی میں نے بطور موساد چیف وہاں سے جا کے جینا ہسپل کو جو کہ CIA چیف تھی, ہم دونوں نے سارا پلان کر کے پھر ٹرمپ کو بتایا. نتن یاہو آن بورڈ نہیں تھا, اور قاسم سلیمانی کو ہم نے بغداد میں ہٹ کیا. اور بعد میں ٹرمپ نے مذاق اڑایا کہ جی یہ تو دیکھو نتن یاہو بڑا کریڈٹ لے رہا ہے, لیکن یہ تو نتن یاہو تو آن بورڈ ہی نہیں تھا, یہ تو میں نے مطلب آئی ڈونٹ بلیو. ویسے وہ لگتا نہیں پلازیبل, تھوڑا ایگزیجریشن ضرور ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ایسی کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا ٹو کنوے آئی تھنک اے فیل گڈ فیکٹر, کیونکہ اسرائیل کو بھی مار پڑی ہے نا ایران سے, اور بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے, اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو موساد ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے, ہم نے یہ کارنامہ کیا, بقول ان کے کارنامے کے طور پر پیش کر ہے, اور ہم نے ایران کے سسٹم کو کیسے پینیٹریٹ کیا, ہم نے بندے بھیجے, اپنے ایجنٹ تیار کیے. پاکستان کا ذکر بھی ہے کتاب میں, ہاں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ہاں, وہ تو ایران فائلز کو, اور یہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں لنک کرتے ہیں نیوکلیئر پروگرام, اور پھر یہ بیروت اور پیرس اور ادھر سارا, کیونکہ وکیل بن کے جاتا رہا ہے ویسے بانڈ اسٹائل گراؤنڈ سے, اور 84 سے مطلب 80 سے دیکھا نا, یہ اس وقت 1982 سے, کیونکہ یہ 22 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر میں آ گیا تھا اس میں آرگنائزیشن میں. تو یہ اوبویسلی پروفیشنل آرگنائزیشن تو ہے, وہ کام کرتی ہے. اچھا, میں صرف اس کتاب میں بھی 2-3 اور باتیں ہیں, اس میں میں بعد میں بات کروں گا, لیکن یہ مجھے بتائیں مشاہد صاحب کہ گراؤنڈ پہ اس کا مطلب ان کے ایسٹس تھے قطر میں موساد کے بالکل, لیکن ان موساد کے جو ایسٹس تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہٹ کرنا ہے, اور ان کو لیکن ان کو ٹرکی ان کو آبزرو کر رہا تھا, ایسے سمجھا جائے. دیکھیں نا, وہ تو ایسٹس کا تو سب کو پتا تھا کہ امریکنز نے خود ان کو کہا تھا کہ آپ نیگوشیٹ کریں. ٹھیک ہے, امریکہ کی آشیرواد کے بعد ہی حماس لیڈرشپ وہاں تھی تاکہ اس پر نظر بھی رکھی جائے. جیسے طالبان سے مذاکرات سے پہلے طالبان کو اجازت ملی کہ وہ آپ دوحہ میں قطر میں ہیڈ کوارٹرز کھول دیں, ٹھیک ہے, جس کی فنڈنگ قطر نے کی تاکہ طالبان سے ہمارا رابطہ بھی رہے اور طالبان پر ہم نظر بھی رکھ سکیں نا. 10 سال سے امریکنز کہہ رہے تھے, آپ کو پتا؟ ہاں, کہ یہ تو اوباما دور سے ہو رہا تھا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ طالبان کے دفتر کا کہ پاکستان سے بائی پاس کیا جائے, پاکستان میں نہ ہو, ادھر ہو, ادھر ہم کنٹرول بھی کر لیں گے, انفلوئنس کر لیں گے, اور پاکستان کو سائڈ کریں گے. اچھا, کیونکہ وہ پاکستان پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. اچھا, تو حماس کا تو وہ امریکنز سب کو پتا تھا کہ یہ یہاں میٹنگ ہو رہی ہے اور مذاکرات کے لیے تیاری ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسیپشن ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں, اور بیک سٹیبنگ ہوئی ہے. نہیں, لیکن اس میں آپ مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں نا کہ
یعنی یہ کس کی غلطی ہے؟ یعنی اس میں اتنا، یعنی دیکھیں اس نے یہ ہو سکتا ہے نا کہ نتن یاہو نے کہا ہو موساد کی طرف سے اور سینٹ کام پوری کی پوری آن بورڈ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی ٹیریٹری میں رپورٹس ابھی آ رہی ہیں کہ موساد نے اس آپریشن کا مخالفت کی ہے، جو میں ماننے کو تیار ہوں. ماننے کو تیار ہیں؟ ہاں، اس لیے کیونکہ موساد اور قطر انٹیلیجنس کا بڑا قریبی تعلق ہے، اور قطر انٹیلیجنس ان کو پرووائڈ بھی کرتی ہوگی انفارمیشن کہ یہ فلانا لیڈر یہ کیا کر رہا ہے حماس کا، کیونکہ وہ ایک اوپن سسٹم میں رہتے ہیں، ان سے رابطہ بھی ہوتا ہے، تو ایک چینل آف کمیونیکیشن. یاد رکھیں انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن، کہ ہماری انفارمیشن کے سورس ختم نہ ہو. اب تو ختم ہو گیا نا انفارمیشن، وہ کون ٹرسٹ کرے گا موساد کو یا اسرائیل کو یا امریکہ کو؟ تو وہ اس لیے یہ نیتن یاہو کا اپنا تھا کہ میں گریٹر اسرائیل کی بدماشی نہیں تو نتن یاہو نے پھر بائی پاس کرتے ہوئے تو آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ میں بھی آن بورڈ نہیں تھا، تو یہ کیا اسٹوپیڈیٹی ہے؟ وہ تو خیر موساد کا چیف بھی نہیں تھا، آرمی چیف بھی نہیں تھا، تو میزائل کس نے چلا دی؟ نہیں کرتا نا، وہ تو سیکرٹ کرتا ہے، لیکن اس نے، میں سمجھتا ہوں موساد کے چیف نے فون کیا ہوگا. آرمی کا تو ہی وینٹ along with what اس کے باس نے کہا، جو پرائم منسٹر ہے. نہیں تو سینٹ کام تو آن بورڈ، بیسکلی ان کی اگر ایئر سپیس میں داخل ہو رہے ہیں میزائلز قطر میں، جو جس پہ سینٹ کام کا بڑا بیس بھی ہے، تو آپ کے خیال سے، اور وہ ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ عراق سے آئے، کوئی کہہ رہا ہے سعودی عربیہ کراس کیا، وہ مختلف باتیں چل رہی ہیں. وہاں سے کیا ہوگا. اچھا نہیں تو آپ کے خیال سے سینٹ کام کو پتہ ہی نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا. امریکہ کی ملی بھگت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اس میں پورا انہوں نے آنکھ ماری تھی کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں، اور بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہاں جی حماس کو ہم اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، سارا کچھ ہے. تو یہ امریکہ کی فورن پالیسی اب فیل ہو گئی ہے ٹوٹلی مڈل ایسٹ میں. وہ جو پلان تھا نا کہ جی ابراہیم اکارڈز کا، کمپریہنسو پیس کا، وہ پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ پر اعتماد اٹھ گیا ہے، وہ ٹرسٹ اٹھ گیا ہے. یہ تو امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یہ تو امریکہ اسرائیل کا پٹھو بنا ہوا ہے، امریکہ اسرائیل کے ایما پر یہ ساتھ کر رہا ہے. اور امریکہ کی پالیسی تو امریکہ کی نہیں ہے، اٹس اسرائیل فرسٹ. اسرائیل کے مفادات، اسرائیل کے، اس کو فوقیت دے رہا ہے، اس کی اہمیت دے رہا ہے. دیٹس ویری کلیئر. تو یہ امریکنز کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل کی جو کانفرنس ہے اس میں کوئی ہمارے جو مسلم لیڈرشپ ہے، عرب لیڈرشپ ہے، دم کا مظاہرہ کرے، ہمت کا مظاہرہ کرے، کوئی کانکریٹ، ورنہ یہ ہو جائے گا گفتن نشستن برخاستن. یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ تو افورڈ نہیں کرتے، اب افورڈ نہیں کرتے ایون عرب اور اسلامی ملک. دیکھیں جی، ناؤ اٹس ناؤ اور نیور سمٹ. یہ موقع پھر نہیں آئے گا. ٹیسٹ کیس ہے مسلم لیڈرشپ میں کتنی جان ہے. مثلا میں کہتا ہوں آپ فلوٹیلا بنائیں، کوئی کانکریٹ کام کریں، صرف یہ نہیں کہ ریزولوشن مذمت کا. پاکستان، انڈونیشیا، ٹرکی، وہ کہیں کہ جی ہم جوائنٹ نیول فلوٹیلا بناتے ہیں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس لے کے جاتے ہیں، خوراک اور ادویات، اور یو این جنرل اسمبلی کے ریزولوشن پاس کروائیں اس کی سپورٹ میں. نہیں تو وہ ڈرون مار دیں گے، یا تو فوج جو ہے نا سیکیورٹی بھیجے نا، پھر آپ ساتھ وہ سارا وہ اسٹرانگ کنٹریز ہیں یہ کریں، تاکہ کوئی میسج تو جائے نا کچھ ایکشن کا. ورنہ تو پھر یہی ہے ہاں جی مذمت کر دی، مذمت نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں نا، کیا 22 تاریخ کو سعودی فرینچ پلان کے مطابق نیو یارک ڈکلریشن ہونے جا رہا ہے، اور اس میں 2 ریاستی، دیکھیں سعودی عربیہ نے بڑا کھل کے سٹانس لیا ہوا ہے. یورپ کے ملک سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے ساتھ ہوں گے، اور کل انور ابراہیم بھی آ رہے ہیں، طیب اردوغان بھی آ رہے ہیں، ایران کے صدر بھی آ رہے ہیں دوحہ. وہ جو دوحہ جا رہے ہیں بالکل نہیں، وہ بڑا اسٹرانگ ایشو ہے. سعودی عربیہ نے ایک کلیئر بات جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی، کہ مجھے جو ایرانیوں نے بتایا تھا کہ سعودی عربیہ نے ایران کو کنوے کیا تھا کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اور جس کا کیپٹل ایسٹ یروشلم ہے، ہم اسرائیل سے کوئی رابطہ، کوئی تسلیم کا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سعودی عربیہ نے، میں سمجھتا ہوں، بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے. اب یو اے نے بھی لے لیے، اب یو اے نے لیا بالکل بڑا سخت سٹانس لیا ہوا. انہوں نے بھی کہا، انہوں نے ایمبیسڈر کو کال کیا. نہیں تو اب یہ واقعہ بہت بڑا ہوا ہے نا، کہ ایک ملک جو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، اسرائیل کے ساتھ بھی، ایک ملک جو امریکہ کا سب سے قریبی حلیف ہے، نان نیٹو ایلائی ہے. پاکستان بھی نان نیٹو ایلائی ہے بائی دا وے.
نان نیٹو الائے کا مطلب ہے کہ نیٹو کی ممبرشپ کے علاوہ جو الائز ہیں ان میں سے سر فہرست میں قطر آتا ہے. اس پر حملہ ایک کروایا گیا, ان کے گھر میں جا کے بومبنگ ہوئی ہے شہر کے اندر. چھوٹا سا تو ملک ہے قطر, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ تو ایک ریڈ لائن, سپر ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. دس از ان ایکسیپٹیبل. سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو, اچھا ایک تو این ایس اے نہیں ہے ابھی تک, ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ بھی ایک کچھ عجیب سے حالات میں, خاص طور پہ جو وہاں پہ جو کلنگ ہوئی ہے, ہاں چارلی کرک کی, یہ کوئی میسج ہے ان کی ٹیم کو بھی یا ان کو بھی کہ یہ میسج تو ٹرمپ کے لیے ہے نا. اچھا کہ جناب کیونکہ ادھر اتنی اب ہیٹرڈ ہو گئی ہے یہ, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا یہ ٹرمپ کا خاص آدمی تھا. تو اٹ کوڈ بی اے میسج فار ٹرمپ آلسو کہ بچوں باز آ جاؤ ورنہ یو آر نیکسٹ. وہ تو اس کا رائٹ ہینڈ مین تھا یوتھ میں, سمجھ لیں یوتھ ونگ لیڈر تھا ٹرمپ کی گروپ کا, ٹرمپ کی تنظیم کا. ان کے جینزی کو لیڈ کرا تھا. ہاں یوتھ کو, ینگ لوگوں کو, اور بڑا افیکٹو تھا وہ. ابھی نیپال پہ آئیں گے تو جینزی کو ذرا ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اچھا نہیں, لیکن وہاں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہٹ کیا اس بندے کو, گردن میں ایک ہی گولی لگی اور وہ ظاہر ہے وہ میک امریکہ گریٹ اگین میں اس کا رائٹ ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کا میسج تھا بیکاز ٹرمپ کا خاص آدمی تھا نا. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے وی کین, اگر اس کو مار سکتے ہیں تو پھر کیا رہ گیا. آپ نے دیکھا اس کی کلنگ کے فوراً بعد کتنا عجیب و غریب معاملہ ہوا, بندے پکڑ لیے, بندے چھوڑ دیے ہیں, یہ کیش پٹے, بڑی ہوئی, بہت کنفیوژن. ٹرمپ اعلان کر رہے ہیں وہ جو ٹرمپ نے خود قوم کو خطاب کیا, مطلب اس کے بعد وہ پکڑا گیا, ڈھونڈ رہے ہیں, اچھا جی والد نے مل نہیں رہا, پھر غلط آدمی پکڑا گیا, کوئی دوسرا ہو گیا. کیا گوف اپ ہوا ہے. اور وہاں مطلب 2,500-3 ہزار کے مجمع میں, اور اتنا اوپنلی ہے, مطلب ہے کس طرح وہ سیکیورٹی بریچ کر کے آ رہے ہیں. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا. اور اس کے بعد آپ نے تو امریکہ کے اندر جو پولرائزیشن ہے, جو تقسیم ہے, تصادم ہے, تضاد ہے, وہ بہت بڑھ رہا ہے بٹوین دا سو کالڈ لبرلز اینڈ دا سو کالڈ رائٹس. آپ نے برطانیہ میں دیکھا رائٹ ونگ جو اجتماع ہوا ہے, ایلون مسک نے اس سے خطاب کیا, 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. نائجل فراج والا, وہ تو اب پوری کوشش ہوگی اس کو. ایلون مسک نے خطاب کیا, اسٹیو بینن نے کیا, اور پورا وہ بیکنگ کر رہے ہیں ساری. تو یہ تو بہت کچھ ادھر بھی دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں کیئر سٹارمر بھی فیل ہو رہا ہے برطانیہ میں. فرانس میں گورنمنٹ چینج ہوگی پھر سے, دیکھیں نا. اور یہ سارا یہ پورا خطہ یورپ کا ہو یا ایشیا کا ہو, دونوں, اور مڈل ایسٹ ہو, سارا ہلا ہوا ہے اس وقت. It's totally shaken up. لیکن جو اصل بات میسج گیا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ گیا ہے 3 ستمبر کو چائنا سے, جس میں شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چائناز رائز از انسٹاپیبل. اچھا ہاں, اس کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہا تو آپ ادھر تھے. اچھا اوکے, چائناز رائز از انسٹاپیبل. وہاں کی خبر دیں ذرا, وہاں کی خبر دیں, یا تھوڑا سا ادھر سے گزر کے پھر وہاں آتے ہیں نا شی جن پنگ کو ملاقات. میں چاہتا ہوں کہ میسج بڑا امپورٹنٹ گیا کہ چائناز رائز از انسٹاپیبل. اور 2 باتیں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ویسٹ کا جو ڈکلائن ہے, ویسٹ مغرب کا جو زوال ہے, وہ ایرریورسیبل ہے. آپ کو پتا ہے آج چائنا سے ڈائلاگ ہو رہا ہے, آج چائنا سے ٹیرفز کے اوپر سوئٹزرلینڈ میں ڈائلاگ ہو رہا ہے. ان کے جو جی ہو رہا ہے, جی ان کے وائس پریزیڈنٹ نے ٹیرف وار تو ہار گیا نا امریکہ جی ان سے. وہ تو چائنا نے تو ٹوٹلی بائی پاس کر دیا نا. امریکہ کے جو سویا بین ہیں, سویا فارمرز ہیں, رو رہے ہیں. 25% جو ہے اس کی پیداوار تو چائنا لیتا تھا, وہ 0 ہے اب ٹیرس کی وجہ سے. چائنا ہونے کے فارمرز جو ہیں, ان کے کسان ہیں, وہ تو مارا گیا امریکہ. وہ بھی میگا بیس ہے اچھی خاصی, وہ سارے فارمر. اور وہ کہہ رہے ہیں, ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں یار تمہیں مروا دیا, ہماری انکم ختم کر دی ہے. چائنیز مارکیٹ تو ہیوج مارکیٹ ہے. سویا تو ان کے جاتا تھا چین. میں ایگزامپل دے رہا ہوں ایک پروڈکٹ. شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات, ہاں وہ تو ہوگی, ہو رہی ہے موسٹ پرابلی. مجھے لگتا ہے لائکلی اینڈ آف نومبر. نہیں ایپیک کے آگے پیچھے جو ہے وہ سول میں, ساؤتھ کوریا میں. نہیں ساؤتھ کوریا ہوگی یا بیجنگ ہوگی, 2 تھیوریز ہیں, 2 باتیں چل رہی ہیں. میرے خیال ساؤتھ کوریا شاید ہو. اچھا, اور ادھر ابھی دعوت نہیں دی اس کو. ٹرمپ از ڈائنگ فار انویٹیشن, لیکن ملاقات ضرور ہوگی. ان کے ڈیلیگیٹ دونوں کی بات تو ہو گئی آپس میں, کیونکہ شی جن پنگ اب بڑے اسٹرانگ کارڈز کے ساتھ اسے مل رہا ہے, فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ, کہ بچوں اب تمہیں بتا دیا ہم نے
کہ تمہارے ٹیررسٹ فیل ہو گئے ہیں, تمہاری پالیسی فیل ہو گئی کم جونگ ان بھی شاید آ جائیں وہاں پہ, ان سے بھی ملاقات ہو جائے اور وہ بیچیں گے. یہ بھی چل رہا ہے کہ شاید نا کہ انہوں نے جس طرح وہ کیا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ لیڈرشپ کو ساتھ ملا لی ہے. یہ جو میسج آپ کہہ رہے ہیں 3 ستمبر والا, اس میسج کے بعد کوئی پوری دنیا میں کوئی بہت جو انتشار تھا وہ تو کم نہیں ہوا, بس ایک میسج گیا کہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ پوٹن اور نارتھ کوریا اور چائنا ساتھ ہیں. میسج تو یہ گیا نا کہ جناب کہ ہم اب سینٹر آف گریوٹی جو ہے دنیا کی سیاست کا وہ واشنگٹن نہیں رہا, وہ مغرب نہیں رہا, وہ ایشیا ہے, اور ایشیا میں بیجنگ چائنا ہے. یہ ملک سارے یہ میسج اور چائنا اس وقت گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کرے گا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کانفلکٹ ہے, مثال کے طور پہ جیسے غزہ کا کانفلکٹ ہے, یا یوکرین کی جنگ ہے, یا یہ ہے کہ جو وینزویلا کو آج گھیرا ہوا ہے انہوں نے, F-35 جہاز اتر گئے پورٹو ریکو میں کہ جی اس کو نکولس مدورا کو ہٹاؤ, اور یہ وہ جہاز کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کریں گے. اچھا بتایا ویتنام میں اتنے جہاز بومبنگ کر کے تباہی کی, افغانستان میں وینزویلا پہ کریں گے یہ اٹیک, یعنی 9/11 کے بعد 3,24,000 امریکہ نے ڈرونز, میزائلز, بومبس استعمال کیے مسلم دنیا میں 9/11 کے بعد 20 سالوں میں, جس میں سے 80,000 بومبس, ڈرونز, میزائل صرف افغانستان میں استعمال کیے. کیا رزلٹ ہوا؟ کل آپ کا دوست جو ہے ایڈم بولر اور ظالم خلیلزاد وہ پہنچا ہوا ہے کابل. مجاہد صاحب اور فضول آدمی کو میرا دوست بنا دیتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ذرا, تو وہ جا کے طالبان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ظلم خلیلزاد کی امپورٹنس ہے وہاں پہ. اس کا مطلب افغانستان میں انٹری, افغانستان میں وہ تو از دا ڈی فیکٹو فادر آف دا طالبان. طالبان کو تو وہ پرانا, وہ تو ظلم خلیلزاد تو درمیان میں ضیاء الحق کے دور میں جب وہ جو مجاہدین ملے ہیں ریگن سے, تو وہ درمیان میں جو ترجمہ وہ کر رہا تھا نا, وہ سب سے پہلی جو اس کی تصویر اگر 40 سال پہلے, وہ تو درمیان میں یہ ظلمیں ہم دکھا بھی رہے ہیں تصویر اس وقت, تو ظلمیں تو درمیان میں, تو ظلمیں تو پرانا اولڈ گارڈ, ظلمیں کا وہ رول تو ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نے کہہ دیا, طالبان کو سگنل کہہ دیا کہ طالبان رجیم, اس وقت یونیکال کی بات ہو رہی تھی غالباً, یونیکال پائپ لائن کی بات چل رہی تھی. وہ تو وہ بعد میں ہوئی نا, 97 میں ہوئی تھی یونیکال کی. اچھا وہ 97 کی ہوئی تھی کیونکہ بریڈاس تھے ایک ارجنٹینین کمپنی تھی یونیکال. اچھا وہ بات کی, وہ جب طالبان ٹیک اوور کیا, یہ 84 کی بات ہے جب افغان سو کالڈ افغان جہاد تھا. تو اچھا نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں نا. اور وہ رابن رافیل نہیں گئی تھی برقع پہن کے طالبان کو ملنے, نائب وزیر خارجہ امریکہ کی 97-98 جب پاکستان نے بھی تسلیم کیا تھا افغان, اور یو ای نے بھی, اور سعودی عربیہ نے بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں ذرا اس کو سعودی عربیہ کو ذرا دیکھتے ہیں نا, ابھی غزہ, اس کو کمپلیٹ کریں. کیا دور واقعی 2 اسٹیٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے, یا نتن یاہو پھر گن کرے گا؟ اور اس کا سوال کا دوسرا حصہ, کیا سعودی عربیہ یا قطر پہ دوبارہ یا ترکی پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ 2 چیزیں اکٹھی جا رہی ہیں, پیرلل ٹریکس ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ جب یاسر عرفات امریکہ گئے 70s کی بات, 74 کی, ہی میٹ, وہی میں نے ذکر بھی کیا تھا, پروفیسر ایڈورڈ سعید جو عظیم لیڈر, کمال آدمی. ایڈورڈ سعید نے جو بات کی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا فلسطین کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب مغربی رائے عامہ اور امریکی رائے عامہ تبدیل ہوگی اسرائیل کے خلاف. وہ آج وہ دن آ گیا ہے. Western public opinion, American public opinion has turned against Israel for the first time. Not the governments, رائے عامہ. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے ویسٹ کے لوگ, فرانس ہو, برطانیہ ہو, اسپین ہو, پرتگال ہو, سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ we accept a Palestinian state. ایک بڑی اصولی موقع, بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایکسیپٹنس ان کی طرف نہیں. تو امریکہ میں لیکن ایم اے جی اے کی بیس پول, آپ وہ پولنگ میں ان کے کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو مانے. یس. اور مارجی ٹیلر گرین, یہ دوسرے ٹکر کارلسن نے کیا کہا ہے کہ حماس از اے پولیٹیکل آرگنائزیشن. حماس ایک سیاسی تنظیم ہے. اس کا اتنا شور مچا ہے. حالانکہ جیفری ایپسٹین کو وہ تو 9/11 پہ کہتا ہے کہ یہ خوش ہو رہے تھے جوز. اور ایک اور چیز امپورٹنٹ بات ہے, یہ بات جمی کارٹر نے 2006 میں بھی کی تھی جب پہلا الیکشن ہوا ہے غزہ میں.
اور حماس الیکشن جیتا ہے. اس نے کہا یہ بڑی ڈیموکریٹک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. اچھا ہاں, حماس کے بارے میں جمی کارٹر نے کہا تھا, یہ الیکشن آبزرور تھا پریزیڈنٹ جمی کارٹر, 2006 کے الیکشن جو غزہ میں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے حماس الیکشن جیت کے آئے. حماس الیکشن کے ذریعے آئے ہیں پاور میں. اسماعیل ہنیہ وزیر اعظم, یہ ایگزیکٹلی پرائم منسٹر تھے. اور محمود ظہار کو ہم نے پاکستان بلایا تھا, اور ہم نے سب سے پہلے پیسہ دیا, میں نے ان کو ہوسٹ کیا تھا ایز چیئرمین فارن ریلیشنز کمیٹی سینٹ کا. محمود ظہار کو ہم نے $1 ملین دلوائے تھے میں نے مشرف صاحب کو اور شوکت عزیز کو کہہ کے اس وقت. ہاں, پہلا ڈونیشن ہم نے دی تھی ان کو, گورنمنٹ کو, دا گورنمنٹ آف پیلسٹائن ان غزہ. حالانکہ امریکہ سے بڑے تعلقات ہیں, لیکن پاکستان کی کمٹمنٹ ٹو پیلسٹائن از ویری کلیئر. تو یہ وہ دو, اسرائیل اور امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی. وہ امریکن گورنمنٹ اس میں فیل, اس لیے ٹرمپ آپ نے کہا 2 ٹریک ہیں. ہاں, ایک ٹریک ہے جو کہہ رہا ہے کہ یس ویسٹ یورپین, سعودی عربیہ جو اصولی طور پر ایکسیپٹ کر رہا ہے پیلسٹین, کینیڈا, ہاں آسٹریلیا. سو ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ جی اب ممکن نہیں رہا اس کو روکنا. لیکن دوسری طرف سے اسرائیل اور امریکہ, جو میں سمجھتا ہوں دے آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل میں بھی ڈیویژن ہے, اسرائیل میں آپ اس تھیوری کو مان رہے ہیں. میں کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی وہ نہیں, اسرائیل میں ڈیویژن ہے. وہ تو نیتن یاہو نے ایک قسم کا پولیٹیکل کو ڈیٹا کیا ہوا ہے اسرائیل کے اوپر, کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس کی گورنمنٹ بننا جا چکی. ابھی جو پبلک اوپینین سروے آیا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں اگر آج الیکشن ہو تو نیتن یاہو لوزز الیکشن, اسی لیے اس کی آگے آ رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, جو کوہن ہے یوسف, ہاں یہ وہ تیاری کر رہے ہیں نا سارے, کہ وہ تو سب کو پتا ہے کہ the day war ends نیتن یاہو. آپ کو پتا ہے یہ ہنی ٹریپ ہو گیا تھا خود بھی. کون؟ یہ جہاز میں, وہ میں آپ کو ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ فلائی کر رہا تھا یہ جہاز میں. خیر لگتا ہے ذرا پلے بوائے, نہیں پلے بوائے ہے, یہ اپنا چھوڑ کے. اب دیکھیں نا, یہ اب کیا میں اس پہ بات کروں, یہ 2020 میں یہ فلائی کر رہا تھا, اور یہ اپنی کتاب میں تو نہیں لکھے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں تو یہ جہاز میں یہ جناب بندہ وہاں پہ, یہ خاتون ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, یہ واش روم میں گیا جہاز میں, اور وہاں پر جو ہے وہ اتنی دیر میں وہ جو ساتھ خاتون جن کے ساتھ یہ ٹریول کر رہا تھا, جو بھی اس نے لیپ ٹاپ سے ان کے سارا وہ, اب تو اوپر سے آپ کو پتہ نہیں تو اسٹک آ گئی ہے, سمپلی آپ اس کو اوپر سے کرتے ہیں تو سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب تو وہ تو پورا وہ گریپ اوپر سے, جی. تو اس کا لیپ ٹاپ سارا نکل گیا تھا. وہ اب کس ملک کی تھیں کیا تھیں وہ چھوڑیں, بہرحال یہ خود بڑی دفعہ اس چکر میں نا کہ میں بانڈ ہوں اور میں بڑا اسمارٹ ہوں. نہیں, میں آپ سے صرف آپ کو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لمٹس کیا ہیں عرب ملکوں کی. لیٹس یو ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں لمٹس عرب ملکوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, تو پھر کیا یہ ملک توڑیں گے سفارتی تعلقات یا نہیں توڑیں گے؟ لمٹس خوف, اسٹل یس, انفارچونیٹلی خوف ہے. کس کا خوف ہے؟ خوف ہے کہ صاحب بہادر ناراض نہ ہو جائے. نہیں, صاحب بہادر تو ویسے ہی انہوں نے حملے کر دیے ہیں, لیکن وہ پھر بھی ان کا جو ہے نا انحصار, ڈپینڈنسی صاحب بہادر پر ہے, امریکہ بہادر پر. یس, نہیں, تو امریکہ کا خوف, اسرائیل کا خوف, اپنی کرسی لوز کرنے کا خوف, اس سارے خوف بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یو ای نے میسج بھیجا. پیسے کا تو ایشو نہیں, یہی ممالک ہے جنہوں نے $2 کھرب $2 ٹریلین ٹرمپ کو دیے ہیں. ابھی تو نہیں دی, ابھی تو رک گئے, ابھی تو انویسٹ کرنے تھے نا 10 سال میں, 2 ٹریلین سے جہاز لے گیا. وہ جہاز جو ہے $500 بلین کا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جہاز کس کا تھا اوریجنلی؟ آپ کو پتا ہے نہیں, وہ جہاز بنا تھا, وہ جہاز 2012 کا نیا نہیں ہے, وہ فلائنگ پیلس ہے. جو وہ فلائنگ پیلس جو ہے وہ قطر نے دینا تھا طیب اردوغان کو. اچھا, وہ جب یہ ہوا تھا نا یہ جی سی سی کرائسس ہو رہی تھا, تو پہلے قطر نے یہ پرانا جہاز ابھی تھوڑی بنا ٹرمپ کے لیے اسپیشل, تو یہ ان کا جو جہاز تھا یہ انہوں نے طیب اردوغان کو دینا تھا, گفٹ کرنا تھا, تو کوئی وجہ سے وہ نہیں دے سکے, اور پھر دوستیاں ہو گئیں سب کی, تو یہ جہاز انہوں نے پھر دوبارہ وہ ٹرمپ اسٹائل کا بنا کے ریفربش کروا کے ٹرمپ کو دے دیا. تو نیا جہاز نہیں ہے, 2012-13 کا بنا ہوا. اچھا, میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اب جیسے یو ای نے بڑا سخت میسج بھیجا کہ اینیکسیشن نہیں ہونی چاہیے, وہ اس پہ رک گئے, اسرائیل نے اس پہ رکے اور بڑا سخت ان کا وہ پیچھے ہٹے کہ اب اینیکسیشن کا دوبارہ ہم نے بیان نہیں دینا. ساتھ ہی انہوں نے سفیر کو طلب کیا, یو ای نے. تو ایک
اور پھر یہ ہوا کہ قطر سے یو اے نے کہا دیکھیں خلیجی ریاستیں آپس میں بھی تو انہوں نے, یہ تو پرانے کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ پرانے قبائل ایک دور میں آپ کو پتا ہے قطر یو اے میں شامل ہونے جا رہا تھا, آئی تھنک یو ریمبر 70s میں, اور بحرین بھی. تو بات یہ ہے کہ قطر پہ جو اٹیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا کل ایران کے وزیر کے صدر جا رہے ہیں, ایران کے صدر لیکن قطر پر طیب اردگان. اٹیک کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خلیجی ریاست یہ اگر سب ایک ایک کر کے قذافی سے لے کے صدام حسین سے لے کے ایک ایک کر کے یہ سب کو مرواتے جائیں گے تو آخر میں آپ کے خیال سے کوئی بچے گا ان میں سے؟ آپ دیکھیں نا کہ جنرل بیزلے کلارک نے کیا کہا تھا, 9/11 ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, سپٹمبر 11, اور اس کے 9 دن کے بعد 20 ستمبر کو جنرل بیزلے کلارک جو سابق سپریم کمانڈر ہے نیٹو کا, وہ کہتا ہے میں اپنے دوستوں کو ملنے گیا پینٹاگون میں, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو لسٹ بن گئی ہے, 7 مسلمان ممالک کو اگلے 5 سال میں ہم نے ختم کرنا ہے ان کی رجیمز کو, عراق, سیریا, لیبیا, سوڈان, صومالیہ, آئی تھنک یمن بھی, اور ایران. نہیں تو آپ بہت زیادہ پر امید نہیں ہیں کل کے اجلاس سے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ناؤ اور نیور. میں تو کہہ رہا ہوں ناؤ اور نیور. میں نے ابھی بھی سمجھتا ہوں the glass is half full. I hope کہ اتنی ہمت ہے, اتنی غیرت ہے, اتنے دم ہے, پیسہ تو ہے آپ کے پاس. کل ابراہیم اکارڈ توڑنے کا یہ جا سکتے ہیں اس طرف کہ اگر اعلان نہیں ہوا, دیکھیں نا اب ویٹو نہ, دیکھیں نا نیو یارک ڈیکلریشن میں یہ ہے کہ امریکہ ویٹو نہ کرے, اعلان ہو جائے فلسطینی ریاست کا, امریکہ ویٹو نہ کرے. یہ تو ٹرمپ ہی کہہ رہا تھا نا. کل 2-3 چیزیں ان کو کرنی چاہیے. نمبر 1 وہ کہیں کہ جو اسرائیل نے کیا ہے, یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ, یہ سامراجی کو, جو بات ہمارے سفیر عاصم افتخار نے UN میں کہی, بڑی سپیچ زبردست کی انہوں نے کیا کہا ہے کہ اسرائیل از اے روگ اسٹیٹ, اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, اگریسر, دہشت گرد بھی ہے, روگ اسٹیٹ بھی ہے, اور یہ وائلیٹر آکیپائر ہے. ہم یہ ان کے ایمبیسڈر جنہوں نے تسلیم کیا اسرائیل کو, ان کو نکالتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم امریکہ کو میسج بھیجتے ہیں کہ جب تک آپ فلسطینی ریاست کے قیام پہ مدد نہیں کرتے یا رکاوٹ نہیں بنتے جس کا کیپٹل یروشلم ہو, ہم آگے تعلقات نہیں بڑھا سکتے اکنامک. اور تیسرا ہے کہ ہم ایک اسلامک ڈیفنس فورس بنانا چاہتے ہیں. یہ تو ایجپٹ نے بات کی ہے, آپ کو پتا ہے ایجپٹ نے آج کہا ہے کہ ہم 20,000 فوج دے کے نیٹو سٹائل میں ہم سعودی عربیہ اور قطر یہاں بھیجنے کو تیار ہیں. آپ ڈکلیئر کر دیں کہ اسلامک ڈیفنس, ایک انہوں نے سو کالڈ اسلامک فورس تو بنائی ہوئی ہے, آپ اصل اسی کو جنرل راحیل شریف از آلریڈی دیئر, اپ گریڈ کریں اور کہیں پاکستان کی قیادت میں ہے. جو پاکستان نے سٹانس لیا ہے وہ میرا خیال ہے باقی کئی عرب ممالک سے زیادہ سخت سٹانس لیا ہے. جو پاکستان نے سٹینڈ لیا وہ کسی اور نے لیا, اینڈ آئی تھنک جو ہمارے سفیر ہیں عاصم افتخار ایمبیسڈر, آؤٹ اسٹینڈنگ, بریلینٹ, بولڈ سٹینڈ لیا ہے, بریلینٹ سٹینڈ لیا. میں تھوڑا سا ویسے منیر اکرم صاحب کے بعد میں سوچتا تھا کہ ان کی لیکن ان کی ریپلیسمنٹ تو ان سے بہت آگے, بہت زبردست, اور جس طریقے سے لیا بڑے آرام سے سکون کے ساتھ, اور بڑے ٹھک ٹھک ٹھیک تھے, جس نے کہتے ہیں پنجابی کی چنڈا ماریاں نے گھور کے دیکھا وہ تھوڑا سا نہیں, وہ دیکھ رہا تھا بڑے وہ اسرائیلی تھا, ان کو پرواہ نہیں کی. جو اسٹیٹمنٹ تھا اٹس اے موسٹ پاورفل اسٹیٹمنٹ. تو وہ ایک عکاسی کی ہے پاکستانی عوام کی ترجمانی بھی اور مسلم امہ کی بھی. مشاہد صاحب ذرا وقفے کے بعد ایک وقفہ یہاں لیتے ہیں. وقفے کے بعد میں ایک تو یہ غزہ اور یہ عرب ممالک کے بعد ایک بار کلیئر ہونا چاہیے کہ ناؤ اور نیور کا مطلب ہے کہ کل اگر یہ فیل ہوئے نا مسلم لیڈرز پھر فارغ ہے. نہیں, میں اسی یہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ نیو یارک ڈیکلریشن ہو گئی, فرانس کے ساتھ ہو گیا, سب نے سائن بھی اس پہ, ویٹو بھی ہو, جو کسی نے ویٹو نہیں کیا اس کو, اس نے وہ قرارداد منظور ہو گئی. اب 22 تاریخ کو کانفرنس ہو رہی ہے. اچھا نتنیاہو بھی جا رہا ہے, آپ دیکھیں نا نتنیاہو بھی جا رہا ہے اقوام متحدہ, یو این جا رہا ہے, وہ بھی خطاب کرنے جا رہا ہے. اچھا ایشو یہ ہے سارا کہ یہ اور وہ 74 بارڈرز کے اوپر, اس کے اوپر احمد شرح سے بات چیت چل رہی ہے. لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے مشاہد صاحب, وقفے کے بعد آپ سے بات کروں گا. پچھلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ وہ ریپ سانگ سن رہے تھے, کوئی بیلن
کوئی بلندرا شاہ بیلن کر کے آپ زبردست ریپر کوئی ریپر وہ ایک وقفے کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا گانا تھا اور کیا سلسلہ تھا اور آپ نے کہا کہ یہ نوجوانوں میں بڑا پاپولر ہے. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر نیپال میں. ہاں تھینک یو. ویلکم بیک خواتین حضرات. مشاہد صاحب، نیپال میں 24-48 گھنٹوں میں حکومت نہیں بلکہ پورا سسٹم کولیپس ہو گیا. اچھا، اب اس کو کلر ریولوشن وہ جی جو یوگوسلاویا میں اور پھر جارجیا اور ٹیولیپ اور اورنج اور یوکرین اور سارا اس کے ساتھ لیبنان، لیکن یہ پچھلے 3-4 سالوں میں پہلے سری لنکا میں دیکھا ہم نے وہ بھاگ گئے پوری فیملی. بھاگنے کا واقعہ تو ہوا 15 اگست 2021 کو. اشرف غنی صاحب، اشرف غنی وہ بھاگے ہیلی کاپٹر میں تاجکستان. ہاں، لیکن وہ مطلب بھاگنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حکمران چاہے وہ جسی دباؤ میں بھاگے. پھر بھاگنے کا واقعہ گوتابایا راجہ پکسے، پریزیڈنٹ آف سری لنکا، جو فیملی سمیٹ سنگاپور بھاگ گئے. ان کے گھر اٹیک ہوا. ایوان صدر جو ان کا تھا کولمبو کا، وہ اٹیک ہوا. پھر اس کے بعد بھاگی حسینہ واجد، وہ ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، اور وہ بھی 1 گھنٹے کے نوٹس کے اندر بھاگی ہیلی کاپٹر لے کے انڈیا. اور اب یہ لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے کے پی شرما اولی کا. ان کے گھروں میں اٹیکس ہوئے ہیں. میری بات ہو رہی تھی کہ میرا دوست بھی ہے. اچھا، آپ ان کے ساتھ میرے خیال سے کسی پروگرام میں بھی آپ آتے رہے پہلے سی جی ٹی این کے پروگرام میں کرتے ہیں کہ میں پرانا جانتا ہوں. کے پی شرما اولوی 3-4 دفعہ پرائم منسٹر بن چکا ہے اور 2 دفعہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہوا ہے. تو چائنا میں بھی میرے ان سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا، اور تو وہ میں نے اس کا اسسٹنٹ تھا اس کو بھیجا. راجن بترائے اس کا نام ہے، قومی سلامتی کا مشیر ہے. میں نے کہا کیا حال ہے تمہارے باس کا؟ بس اس نے جواب نہیں دیا، بٹ وی آر سیف. اچھا، ہاں، مطلب ہے کہ مطلب ہے ہماری جانیں بچ گئی ہیں، یہ اسے کہا. اچھا، ابھی آپ کی اس کے بعد بات ہوئی؟ ہاں، ابھی بات ہوئی. تو کہاں ہیں وہ یہ لوگ سارے؟ وہ کٹھمنڈو میں ہی چھپے ہوئے ہیں. اچھا، ڈرے ہوئے ہیں. حالانکہ کمیونسٹ پارٹی کا تھا سارا. نہیں، یہ پرائم منسٹر اولی بھی ہوئی ہے؟ ہاں، ادھر ہی. اچھا، ابھی خبر تھی کہ بھاگ گئے ہیں شاید. وہ بھاگے ہیں اپنے وہ دفتروں سے بھاگے ہیں، گھروں سے بھاگے، لیکن ادھر ہی نیپال میں. نیپال میں. اچھا، لیکن ملک سے نہیں جانے دیا گیا کسی کو. اور سارا سسٹم ہی چینج ہو گیا. نہیں، جانے نہیں دیا گیا، یہ دیٹس امپورٹنٹ. یس، وہ تو نہیں ہوا پورا. نوجوانوں نے یا فوج نے؟ اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوا ہے کہ فوج اور نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی یہ ہوا ہے، فوج اور نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں. تو ادھر بھی فوج ڈائریکٹلی آ گئی ہے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے نیپال میں ایک پولیٹیکل رول فوج کا. نہیں، لیکن یہ جو ہے کیونکہ ایک ویکیوم تھا نا، تو اور کوئی پولیٹیکل فورس نہیں آ سکتی تھی، تو اس لیے فوج. اور لوگ بیزار ہیں کہ ایک خاندان باریاں الگ الگ کے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سسٹم بنا ہے، جمہوریت نام نہاد جمہوریت ہے، جس میں صرف ہے کہ جی آپ کا بیٹا یا میری بیٹی یا آپ کا رشتہ دار، اور آپ باریاں لے لیں آپ. اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ عوام کی تو خدمت نہیں کر رہے. ابھی آپ جیسے پاکستان میں کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ لوگوں کی، انڈونیشیا میں آلموسٹ انقلاب آ گیا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں کیوں بڑھی ہیں. وہ جو پارلیمنٹ پہ ہوا ہے اسی لیے وہ جا نہیں سکے. ہاں، نہیں وہ گئے تھے چلے گئے تھے. اچھا، وہ پریڈ کے لیے گئے تھے. پریڈ کے لیے. اچھا، 3 تاریخ کو 1 دن کے لیے گئے تھے. وہ پیسے پرابوو سوبیانتو، وہ بھی میرا اچھا دوست ہے جانے والا. ویسے جنرل سوبیانتو پاکستان کا اچھا دوست ہے، انڈونیشیا کا صدر. تو اس میں ہمارے حکمران انہوں نے واپس لے لی پھر شاید وہ کنڈیشن وغیرہ مان لی ساری. ہمارے ہاں لوگوں کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، فوج ظفر موج ہے وزراء کی. تو جب الیکٹرسٹی بل کا ریلیف کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم IMF سے پوچھیں گے کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں کہ نہیں. کیا آپ پوچھتے ہیں جب آپ شاہ خرچیاں کرتے ہیں یا آپ سبسڈی دیتے ہیں شوگر کارٹیل کو؟ مطلب ہے ہمارے ہاں بھی تو ایشوز وہی ہیں نا. لوگ اس لیے کیوں بیزار ہیں؟ یہ جو ہے نا ایلیٹ ورسز اسٹریٹ، عوام ورسز یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کا مقصد ہے، جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا، لٹو تے پھٹو، ٹیک دا منی اینڈ رن. ہالی ووڈ مووی بھی تھی ہے کہ وہ بس مال بناؤ اپنے ذات کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے یا اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے.
تو یہ عوام کی خدمت کوئی کرنے کو تیار نہیں. اب اس فلڈ میں کیا ہوا ہے؟ کسی نے کوئی عوام کی خدمت کی ہے؟ یہ تو مین میڈ ڈیزاسٹر ہے, غلط پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے, صرف کلائمیٹ چینج نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی 100 ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, اور 2 سال پہلے اتنا بڑا فلڈ آیا تھا, اس کا کیا سبق سیکھا ہم نے؟ اس کے بعد کیا پالیسی چینج ہوئی؟ نہ صوبوں میں نہ وفاق میں. تو یہ جو ہے بی ویری کلیئر کہ وی شوڈ ناؤ نو کہ نیکسٹ ان لائن کون ہے. نو بڈی از ایگزیمپٹ فرام دا لا آف نیچر. یہ جو ہے نا, یہ لاوا پھٹ سکتا ہے کسی وقت بھی, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس لیے سسٹم بنایا ہے. ڈیموکریسی کی بات کرتے, جمہوریت, اٹس اباؤٹ ڈلیوری. کیا عوام کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ عوام کو تو کچھ نہیں کرے, اپنے کھانے پینے کا سارا انتظام ہو رہا ہے. عوام کے لیے اب کہتے ہیں ہم IMF سے پوچھیں گے. حد ہو گئی ہے, انتہا ہے آپ کی کیلس اپروچ کی, کہ کوئی دکھ درد نہیں عوام کے مصیبتوں کا, یہ جو ان کی مشکلات کا. اور اپنے لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں, موج میلہ بھی ہو رہا ہے, شاہ خرچیاں وہی ہو رہی ہیں, کوئی کفایت شاری نہیں ہوئی, کوئی اکانومی نہیں ہوئی. لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دے لیو, میسو پروٹوکول, گاڑیاں جا رہی ہیں, پھر رہے ہیں, سیر سپاٹے کری جا رہے ہیں, کوئی آپ کو روک رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح سسٹم نہیں چل سکتا ڈاکٹر صاحب, چاہے پاکستان ہو یا نیپال ہو یا بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو. عوام کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. مجھے صاحب نیپال میں جو ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ خود ہوا ہے, آرگینک ہے. دیکھیں نا, ادھر سے 17 لینڈ لاک کنٹری, ہمارا ظاہر سارک کا بڑا, یہ ہوتا ہے کہ ہم تھرڈ نیبرز ہیں نا اس کے, ہم تھرڈ نیبر ہیں. اچھا, تو بات یہ ہے کہ ایک لینڈ لاک کنٹری 1750 کلومیٹر بھارت, اور ادھر ویسٹرن کمانڈ PLA کی. اب سوال یہ ہے کہ انڈیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ ان میں ایک بات چل رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ مطلب یہ اسی طرح کا کلرڈ ایولیوشن ہے, اور CIA اس کے پیچھے شاید. اور ہمیں کیونکہ ہمارے اوپر بمباری کی ہوئی ہے ٹیرفس کی, ہر دوسرے دن ٹرمپ کبھی EU سے کہتا ہے, کبھی نیٹو سے کہتا ہے, EU سے کہتا ہے, نیٹو سے کہتا ہے. ڈائریکٹ یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم کیا ہوا ہے نیپال؟ عوامی قوت بھی ہوتی ہے, پاور آف دا پیپل. ہر چیز کو ہم سازش نہ سمجھیں. لوگوں کا بھی ایک جذبہ ہے, لوگوں کی بھی ایک رائے ہے, لوگوں کا بھی ایک رد عمل ہے. لوگ کہتے ہیں انف از انف, یہ کافی ہوگی, اینڈ وی ہیو پیپل ریئیکٹ. تو آرگینک ہے, خود لوگوں نے لوگ تبدیلی دنیا میں کیسے, انقلاب کیسے آتے ہیں؟ ہر ایک نے کوئی آنکھ ماری ہوتی ہے یا آشیرواد کی ہوتی ہے. لوگوں کی اپنی قوت ہے, اپنی رائے ہے. اور ساؤتھ ایشیا کے لوگ تو وہ ٹریگر میرے خیال سے جو گولی چلائی ہے انہوں نے, اور جو واٹس ایپ اپلیکیشنز بند کی ہیں, واٹس ایپ, اور وہ سارا اس سے وہ ٹریگر ہو گیا, اور سفوکیشن کا ماحول ہو گیا, گھٹن ہو گئی. اس کا ریئیکٹ ہوتا ہے. عرب سپرنگ کیسے شروع ہوا تھا؟ کس نے کوئی کروایا تھا؟ لیکن پھر بعد میں ہائیجیک ہو گیا. وہ بعد میں ہائیجیک کیا, جیسے لیبیا وغیرہ, محمد بوازی نے آگ لگائی تھی. لیکن شروع تو ویسے ہوا تھا, ایک نیچرل آرگینک بھی اپنا ہوتا ہے سارا. اچھا, لیکن اس میں واٹ نیکسٹ فار نیپال؟ کیونکہ نیپال میں ابھی تو وہ آ گئیں جو ان کی سابقہ سوشیلا کرکی, لیکن ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ بلیندر شاہ کی طرف سے ہوئی. وہ بلیندر شاہ از میئر آف کاٹھمنڈو, نوجوان آدمی ہے, دبنگ آدمی ہے, اور 35 سال عمر ہے اس کی. تو یہ ایک جنریشن کا بھی ایشو ہے, اور اس کا کوئی چاچا ماما بابا نہ جرنیل ہے, نہ جاگیردار ہے, نہ پرائم منسٹر ہے, نہ پریزیڈنٹ ہے, نہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے. وہ عوامی کے نمائندہ ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ وہ ہے جس نے گریٹر نیپال کا نقشہ لگایا تھا اپنے آفس میں. تو دیکھیں نا, مطلب ہے اس نے ڈائریکٹ اکھنڈ بھارت, اگر انڈیا میں گریٹر انڈیا یا اکھنڈ بھارت کا نقشہ چپکایا جا سکتا ہے اس میں لوک سبھا میں, جس میں نیپال, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش ان کا حصہ سمجھے جا رہے ہیں, تو وائی ناٹ گریٹر نیپال؟ مشاہد صاحب, آپ مجھے اگر یہ اس بات پہ قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا خود بخود ہوا ہے کہ انڈیا کے سارے کے سارے پڑوسی, آپ پلیز مشاہد صاحب مجھے اگر نہیں, آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش, میانمار, بھوٹان, نیپال, پاکستان, مطلب مالدیو, مطلب یہ سارا جو ہے یہ خود بخود ہو رہا تھا. انڈیا تھائی لینڈ, مطلب ادھر دیکھیں نا, تھائی لینڈ انڈونیشیا تو لیدا ہوا ہے. نہیں,
نہیں نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوری ناٹ تھائی لینڈ، میانمار کو لیں، 7 سسٹرز، مطلب آپ کا خیال ہے، اور سلیگوری کوریڈور کے ساتھ اوپر چونچ اوپر نیپال ہے، ادھر بنگلہ، یہ سارا قدرتی آفات میں دیکھیں نا ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ جو ہندوستان کا تکبر، کوئی مین میڈ کرائسس نہیں ہے، ہندوستان کی کوشش بالادستی کا ایک فطری رد عمل بھی تو ہوتا ہے نا. یہ قوتیں ہیں، یہ بڑے پراؤڈ لوگ ہیں. اگر لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام امریکہ کو ہرا سکتے ہیں تو نیپال چھوٹا سا ملک ہے، وہ انڈیا کے خلاف ریئیکٹ نہیں کرے گا. انڈیا نے ان کو بلاکیٹ کیا 2 دفعہ، آپ کو پتہ ہے. میں ایک بلاکیٹ میں گیا 2010 میں، مجال ہے کسی نے چو کی ہو، لائنیں لگی ہوئی تھی تیل کی، سارا کچھ ہے. انہوں نے کہا ہم وی شیل اوور کم. نیپال میں ہاں 1989 میں راجیو گاندھی نے بھی کیا تھا، پھر 2010 میں بھی کیا تھا. میں نے اس کو نیپال میں تھا، میں نیپال کو 15-20 دفعہ جا چکا ہوں. اینڈ مائی سسٹر واز ہیڈ آف دا ورلڈ بینک ان نیپال آلسو ایک زمانے میں. تو میں تو پورا جانتا ہوں اس خطے کو بڑی اچھی طرح، اور میری ساری دوستیاں بھی ہیں اس لیڈرز کے ساتھ، لیفٹ کے پارٹی، کمیونسٹ پارٹی. مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ سارا جو ہے، یہ سارا جو کچھ ہوا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں خود بخود ہو گیا ہے. تو اس میں واٹس رانگ ود دیٹ؟ لوگوں کا نہیں تاریخ کیسے، میں رائٹ اور رانگ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کنٹین کرنا تھا چائنا کو، کنٹین ہو گیا انڈیا، یہ خود بخود ہو گیا. انڈیا اپنی کرتوتوں میں ویسے کنٹین ہوا ہے نا. انڈیا کی بالادستی، وہ تو چائنا نے کسی آنکھ نہیں ماری، نہ امریکہ نے. امریکہ تو انڈیا کا حلیف ہے. امریکہ تو چاہتا تھا کہ یہ سارے ملک انڈیا کے نیچے کام کریں. تو ادھر کوکی لینڈ کی بات چل رہی ہے، اس میں جو ہے وہ انڈیا اپنی خیر بنائے. اگر یہ بی جے پی کی حکومت قائم رہی، اور اگر وہ مودی کے بعد وہ آ گیا دوسرا جو ہے یوگی آدتیہ ناتھ، تو انڈیا میرے خیال میں اس اسٹیٹ اس طرح نہیں رہے گی، اس نقشے کے تحت نہیں رہے گی. دیکھیں ادھر جو کوکی اور انڈیا بہت بڑی کوکی لینڈ کی بات چل رہی ہے جو کرسچن ہے اور ڈائیورس ملک ہے. اس میں ایک قسم کا ون پارٹی ہندوتوا تعصب بنیاد پر یہ وہ شاید صاحب پیچھے کون ہے، یہ بتائیں پیچھے کون ہے؟ پیچھے کوئی نہیں، عوام کے پیچھے کون ہے؟ عوامی قوت. نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں نا. ادھر وہ کوکی لینڈ کی بات کرتے ہیں، کوکی لینڈ ایک کرسچن ریاست بننی چاہیے. ادھر آپ کو پتہ ہے جیوز بھی ہیں، وہ جیوز اسرائیل کے ساتھ ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک قبیلہ تھا یہاں پہ، وہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ، وہ یہاں کے آباد ہو گیا تھا. وہ ادھر ان کا بھی لنک نکلتا ہے کوئی جیوز کا بھی، وہاں منی پور وغیرہ میں، آپ کو پتہ ہے ان ریاستوں میں. ادھر یونس کہہ رہے ہیں 7 سسٹرز. تو یہ نیچرل ریئیکشن ہے ٹو ہیجمنی، ٹو بالادستی. نہیں امریکہ نے مبارکباد دی ہے، ہم نے چائنا نے بھی دی ہے. قائد اعظم کی عادت میں ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم نے ان کی بالادستی نہیں تو قبول کرنی، اپنا علیحدہ ریاست بنانی. واٹ نیکسٹ اب کیا ہوگا؟ عوام کی چلیں آپ کہہ رہے ہیں سارا موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہوئے، مین میڈ کرائسس نہیں ہے. مین میڈ کرائسس نہیں، نو. اچھا. اور نہ کسی نے آنکھ ماری ہے، نہ سازش ہوئی ہے. پہلے کہہ رہے تھے جی بنگلہ دیش میں بھی سازش ہوئی، نہیں بنگلہ دیش، نیپال میں بھی سازش ہوئی، پھر سری لنکا میں بھی. نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ ساری جو چاروں طرف سارے بارڈرز، وہ یعنی یہ تو بہت ہی بڑا بارڈر ہے نا، ساری امپورٹ ایکسپورٹ. اور آپ کو پتا ہے 35 لاکھ نیپال کے لوگ یہاں رہتے ہیں. گورکھا میں بہت بڑی فوج کے اندر نیپال کے لوگ ہیں. کرپشن کے خلاف ہے، ان کے اپنے رولنگ کلاس کے خلاف ہے، اور ہندوستانی بالادستی کے خلاف ہے. اچھا تو ہندوستانی بالادستی کے خلاف ہے بھی ہے کرپشن کے خلاف بھی ہے، اپنی رولنگ کلاس کے خلاف بھی ہے. نہیں نیپال میں انڈیا سے ہیٹریٹ ہے. اتنی سخت. جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جن میں سب سے زیادہ ہندوستان دشمنی وہ ہے نیپال میں. اچھا مور دین بنگلہ دیش یا مالدیوز؟ مور دین بنگلہ دیش. میں تو رہا ہوں نیپال. اچھا. ویری اسٹرانگ. بڑے پراؤڈ لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے گورکھا پیدا کیا، جنہوں نے جاپانیوں کو مارا تھا. گورکھا آپ کو پتا ہے بڑی ابھی بھی ہیں، ابھی میں کہہ رہا ہوں 32 بہت زیادہ. وہ بڑے پراؤڈ لوگ ہیں، ماؤنٹنز کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، لیکن ان میں بڑی ہمت ہے، جان ہے. اچھا تو یہ اسی سینٹیمنٹ پہ پھر وہ کھٹمنڈو کے میئر بھی الیکٹ ہوئے اور پاپولر وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں جن زی کو. کیا ہے انڈیا کا، کیا ہے، ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے. یہ تو ہمت ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. چھوٹا ملک ہے 3 کروڑ کا، اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا کی سائز کی وجہ سے ڈر جائے. نوٹ ایٹ آل. کوئی گھبراہٹ نہیں ان کو. لیکن بارڈر بہت بڑا ہے. بارڈر تو بہت بڑا ہے. اور یہ ماؤ کی ایک فنگرز میں سے ایک نیپال بھی ہے. نیپال بھی پام اینڈ فنگر دیکھیں نا. تو یہ تو
اب اس کی پوری یعنی جیو اسٹریٹجی. یہ ایک بڑی خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے, اچھی بات ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام ظلم ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں تو اس کو ویلکم کرنا. یہ قائم مقام ہے کچھ عرصے کے لیے غالباً. ہاں یہ تو کچھ الیکشن. اگلا پی ایم کون ہوگا؟ جی اگلا پی ایم پھر الیکٹڈ ہوگا کوئی؟ میرے خیال میں بلندر شاہ. اچھا آپ کا دوست جو ہے بینن. اچھا اچھا, یہ آپ نے اصل اپنا انالیسس دیا. وہ بھی دیکھیں نا, اچھا اس نے پھر ریکمینڈ کیا ہے ملکوں میں یہ رولنگ ایلیٹس ہیں بشمول پاکستان, ان کی شیلف لائف ایکسپائر ہو چکی ہے. یہ تو آرٹیفیشلی کھڑے ہوئے ہیں نا. ہمارے ہاں بھی شیلف لائف تو ایکسپائر ہوئی ہے. دانے جس کہتے ہیں پنجابی میں دانے مکے ہوئے ہیں ان لوگوں کے. یہ تو گورنمنٹ ویسے چلا رہے ہیں, لنگڑی لنگڑی گورنمنٹ چلی جا رہی ہے, کھچ ترو کے اس کو پھونک دیا جائے, پمپ کیا جا رہا ہے. ورنہ ان میں خود کیا جان ہے؟ عوام میں جا نہیں سکتے, جوتے پڑیں گے. ہمارے ہاں بھی حال ہے, ادھر بھی یہی حال ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اسی بندے نے ریکمینڈ کیا ہے کیئر ٹیکر کو, فوج کر رہی ہے مذاکرات جین زی سے, اور جین زی کی ریکمینڈیشن پہ نگراں کیبنٹ آتی ہے, اور آپ کہتے ہیں پرماننٹ جو ہیں وہ جین زی کے نمائندے ہوں گے آگے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا, اسٹوڈنٹس ریبولٹ تھا نا, اسٹوڈنٹس نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر یونس کو لے کے. بالکل بالکل. ادھر بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ اچھا آپس میں بالکل لڑائی نہیں ہوئی, دیکھا آپ نے آپس میں کوئی خانہ جائے. اور ادھر بھی انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ لے کے آئیں, کوئی جو کام کے لوگ, وائلنس ختم کرو, ختم ہو گیا فوراً. اچھا یہ مشاہد صاحب, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جنریشن زی جو ہے وہ اس میں بڑا دم ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ سارا, لیکن اس کا اثر کیا پڑے گا ریجن پہ؟ اثر یہ پڑے گا کہ ہندوستان کی بالادستی کا خاتمہ, عوامی قوت کا مظاہرہ, اور جو رولنگ کلاس ہے ان کو سبق ملے گا کہ بندے دے پتر بن جاؤ ورنہ فارغ ہیں آپ. یہ پیرلل سارک کا حصہ ہوگا نیپال, جو چائنا نے بات کی تھی پیرلل سارک بنانے کی؟ سارک تو ختم ہو گیا نا. نہیں, ایک پیرلل سارک کی بات ہو رہی تھی نا, جو چائنا کہہ رہا تھا کہ ایک بڑا سینٹرل ایشیا, اور سارک ہے ہی نہیں نا, وہ تو ختم ہو گیا. اس کی جگہ ایک متبادل ایک ادارہ ہو تو وہ جو ایس سی او, جس میں چائنا بھی شامل ہو. چائنا بھی شامل ہو. اچھا چائنا از ناؤ پارٹ آف ساؤتھ ایشیا. ڈاکٹر صاحب چائنا از پارٹ آف جنوبی ایشیا کا حصہ ہے. ساؤتھ ایشیا اور ایسٹ ایشیا؟ نو, ایسٹ ایشیا کا بھی ہے, ساؤتھ ایشیا کا بھی ہے. اچھا. اور چائنا نے 3 بڑے کام کیے جو انڈیا کے لیے لمحہ فکریہ ہیں پچھلے 3 مہینے میں. ایک جو چائنیز ٹیریٹری انڈیا نے آکوپائی کی ہے, اروناچل پردیش, انہوں نے کہا اس کا نام ہے زنگ نان. ایک فنگر وہ بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ نیفا کا علاقہ تھا جس کو ہندوستان کی ٹیریٹری کو انڈیا نے, چائنا نے آزاد کرایا تھا, واپس دے دیا تھا 62. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کام کیا کہ برہم پترا ڈیم میں میگا ڈیم بن رہا ہے. اور تیسرا جو پچھلے ہفتے فیصلہ کیا ہے, ایک بہت بڑی ریلوے لائن بنے گی شنجیانگ سے تبت وایا اکسائی چین. شنجیانگ سے تبت وایا اکسائی چین. اکسائی چین تو انڈیا کلیم کرتا ہے ہمارا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی بالادستی کو دفن کر رہے ہیں وہ, کیونکہ بیسکلی اس کا ڈوئل پرپس بھی ہے نا. اتنی ٹریفک تو نہیں ہے ٹریول کے لیے, ٹروپ موومنٹ تو ہو سکتی ہے نا. اچھا. وہ جو ریلوے بنے گی سب سے مشکل ٹیرین سے 12,000 فٹ 14,000 فٹ کے اسٹریٹجک, وہ جیسے یہ پاور آف سائبیریا 2 پائپ لائن جو بن رہی ہے, یہ 3 جو بڑے کام ہوئے ہیں. اس سے جو انڈیا کے نے کہا تھا کہ آبائی جارحیت خاتمہ, کشمیر کا ایشو کا وہ کہا تھا ہم کنٹرول کریں گے, اس کا خاتمہ, اور تیسرا جو ہندوستان بالادستی کی کوشش کرے گا. اب تو چائنا ادھر سامنے کھڑا آ گیا, سر پر کھڑا ہے. ٹرمپ اور مودی جی کا کیا پھڈ ہے, یا انڈیا اور امریکہ کا جھگڑا ہے ٹیرفز کے اوپر؟ ٹرمپ اور مودی کا ہے. ٹرمپ کا دیکھیں جی, مودی نے ٹرمپ سمجھتا ہے کہ مودی نے اس کو بٹرے کیا. اچھا. جب مودی آیا جولائی 2019 میں, ہاؤڈی مودی میں ہوا, ٹرمپ اس میں گیا اس جلسے میں. مودی نے کہا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار ویلکم کیا. جب ٹرمپ الیکشن ہار گیا تو جب مودی نے مبارکباد دی بائیڈن کو, اور بائیڈن کو ملنے گیا, تو ٹرمپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. مودی نے پہلے کہا ہاں میں ملوں گا, بعد میں ٹرخا گیا کہ میں مصروف ہو گیا, نہیں ملا. وہ دل میں رکھا ہے. ٹرمپ پاکستانی پالیٹیشین کی طرح بیہیو کرتا ہے, وہ بھولتا نہیں دل میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی. تو اس نے اس کا بھی بدلہ لے رہا ہے کہ تم تو باتیں میری کرتے نہیں, لیکن وہ جو بات کر رہا ہے, دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رشین آئل, یہ جو جنگ ہے پوری, نیٹو کو بھی کہہ رہا ہے, EU سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی لگاؤ 100%.
اور چائنا کے ساتھ آج ٹاکس ہو رہی ہیں جنیوا میں، چائنا کے ساتھ آج ٹریڈ ٹاکس ہو رہی ہیں. ٹاکس جو ہوں گی میرے خیال میں کامیاب ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں شی جن پنگ اور ٹرمپ کا سمٹ ہوگا اور ٹیرف وار کا خاتمہ ہوگا، اور ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے بگ تھری میں، ٹرمپ، شی جن پنگ اور پوٹن. یالٹا This is his basic. اور وہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان ہو، یہ آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، نیٹو ہو، یہ لائبلٹیز ہیں، یہ کیا مصیبت ہے، ہمیں کو پیسے بھی دیتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ لائل وغیرہ ختم کر یہ مطلب ہے کہ سارا کچھ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے تو ہمیں کیا دیا ہے، انڈیا کو ہم نے تیار کیا کہ یہ پہلوانی کرے گا چین کے خلاف، وہ تو پاکستان سے مار کھا گیا، پھر انڈیا نے ہمارا کو ساتھ نہیں دیا کسی ایشو پر، آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے ہیں. کیونکہ انڈیا کا طریقہ ہے نا، ہنٹ ود دا ہاؤنڈ اینڈ رن ود دا ہیئر، دوگلی پالیسی ہے. دین مان تو انڈیا تو بالکل موقع پرستی کرتے ہیں، فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں تو یہ پھر رشیا سے توڑوائے گا رشتہ، انڈیا کیا کرے گا؟ انڈیا دو طرف چلے گا، انڈیا رشتہ نہیں توڑے گا روس کے ساتھ. اچھا، کیونکہ جو روس نے ان کو دیا ہے اور روس آئندہ بھی دے سکتا ہے، بالکل نہیں کرے گا. نہیں تو پھر کیسے سروائیو کرے گا انڈیا؟ آگے کیسے چلے گا؟ اتنا پریشر دیکھیں نا، ان کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو گئی. انڈسٹری بند ریویو کرنا پڑے گا. بیسک بات ہے کہ انڈیا کا ایک ہی چارہ ہے، یہ پوسٹ نیپال تو کرائسس اور بڑھ گئی ہے نا، ایک ہی طریقہ ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے پالیسی چینج کریں، یو ٹرن کریں، پہلے تو پڑوسیوں سے اچھے تعلقات اور یہ سارے چائنا اور نہیں، دو پڑوسیوں کے ساتھ، چائنا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. That is the only survival. یہ فورمز بڑے کام آتے ہیں اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا فورمز. اگر سارک ایکٹیو ہوتا، سارک اگر ایکٹیو ہوتا، میں یاد ہے 40 سال پہلے میں ایڈیٹر تھا مسلم کا، جنرل ضیاء کا دور تھا، سب سے پہلا ٹریک 2 میں نے آرگنائز کیا تھا پاکستان انڈیا، کیونکہ انڈیا ہمارا نیبر ہے. وی کی ناٹ وش انڈیا اوے. ہم چاہتے ہیں انڈیا سے تعلقات ہوں، گفتگو ہو، اس سے مذاکرات ہوں، ڈسکشن ہو. یہ تو جو انڈیا کا ایٹیٹیوڈ ہے، کٹی ہوگی ہے جی، ہم بات نہیں کریں گے اور پاکستان نہیں میچ ہو رہا ہے، میچ ہو رہا ہے. ہاں میچ تو ہو رہا ہے، بالکل باہر ہو رہا ہے. اچھا نہیں، لیکن آپ مجھے صرف یہ میں آپ سے پوچھوں کہ مشاہد صاحب، ساری دنیا جو ہے نا اس وقت، اس میں ہیجان ایک یہ ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن رہ گئے، 10 سے بھی کم، کیا سعودی عربیہ، دیکھیں سعودی عربیہ اور فرانس کا انیشیٹو ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ریجن پھر اس طرح کبھی نہیں رہے گا. یا تو 1948 کی جیتی ہوئی جنگ اسرائیل ابھی ہارے گا، یا تو یہ ہوگا، یا یہ ہے کہ اس علاقے کا جو نقشہ، پورا نقشہ اور تمام تتر بتر ہو جائے گا. اگر یہ اب یہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے کہ قطر پہ اٹیک کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ترکی پہ بھی کروں گا، میں دوبارہ قطر، آپ دیکھیں نا باتیں جو کر رہا ہے وہ، ترکی اور ممکن ہے، اسرائیل جو ہے نا بلی نہیں ممکن تو قطر پہ بھی نہیں، دیکھیں نا، نہیں قطر میں دیکھیں نا، ان کو پتا تھا کہ اس کا جواب نہیں ہوگا، we can get away with it. نہیں لبنان میں اگر ان کو پتا ہو کہ ہم ایسے ملک پر، ایران پر انہوں نے کیا، مار پڑ گئی نا ان کو. ٹرکی اور کی بات ہی اور ہے. ٹرکی از اے ویری اسٹرانگ کنٹری. ٹرکی ول give them a bloody nose. ترکو لڑنے والے لوگ ہیں. نہیں لیکن یہ پھر کہاں اسلامی ملک سارے کہاں کھڑے ہوں گے کہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ 142 لوگوں نے. میں نے کہا ہے نا اور نیور ہے. مسلمان ملک خاص طور پہ سعودی عربیہ، قطر، یہ امیر ملک جو ہیں، اگر یہ اب سٹینڈ نہیں لیتے، اب موقف نہیں اختیار کرتے، تو یہ فارغ ہے. اچھا تو آپ کو لیکن آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے کہ لیں گے سٹینڈ؟ میرا خیال سٹینڈ لیں گے، اسٹینڈ لیں گے اور ٹرمپ سے منوائیں گے. ٹرمپ پہلے بھی تو کہہ چکا ہے کہ میں نوبل کا پرائز کہاں جائے گا. اب یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ٹرمپ کی پریزیڈنسی ول فال آن ون ایشو، پیلسٹائن. کیا وہ سٹینڈ لے سکتا ہے اسرائیل کے خلاف؟ اسرائیل فرسٹ پالیسی ہوگی کہ امریکہ فرسٹ ہوگی؟ امریکہ فرسٹ ہوگی تو امریکن انٹرسٹ میں ہے کہ مسلمانوں سے، عرب ممالک سے تعلقات اچھے ہوں اور فلسطینی ریاست کا قیام ہو، جس کی وجہ سے امریکہ اور مغرب، امریکہ اور مسلمانوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں کرے گا تو ٹرمپ میں سمجھتا ہوں فارغ ہے، اور امریکہ کے اور مسلمان دنیا کے تعلقات میں خلیج بڑھے گی. اب آپ نے دیکھا ہوتیز کی پوری کابینہ کو ہٹ کیا، دیکھیں نا وہ جہاں اس کا دل چاہتا ہے. تو اچھا نہیں تو پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹینڈ لیں گے یہ سارے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ اسٹینڈ لینے کا ارادہ ہے ان کا.
ان کا، اور یہ سٹینڈ لیں گے کہ اگر تو یعنی دو ریاستی حل پہ آپ جائیں جو آپ نے وعدہ کیا وہ لنک کر دیں اپنی کچھ پالیسیز مغرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ود دس ایشو آف مڈل ایسٹ پیس اور پیلسٹائن کور ایشو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ نہ بھولیں، کور ایشو جیسے ہم کہتے ہیں کشمیر از دا کور ایشو ود ایسٹ یروشلم ایز کیپٹل. ہاں بالکل بالکل، اس پہ تو کوئی کمپرومائز. آزاد فلسطینی مملکت ریاست جس کا دارالخلافہ یروشلم. یہ ای1 زون جو ہے وہ آدھا جو ڈیوائڈ کر دیا انہوں نے ویسٹ بینک کو، تو وہاں تو اتنے گھر بن چکے ہیں یہودیوں کے جو سیٹلرز کے، تو یہاں تو غزہ 2 لاکھ کی تو آفیشیل بات کی ہے انہوں نے، اصل تعداد 3 لاکھ ہیں فلسطینی جو شہید ہوئے، 3 لاکھ بندہ شہید ہو گیا. اور ابھی تک حماس موجود ہے. بلکہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ حماس از اسٹرانگر دین بیفور. یہ ان کی لیڈرشپ کو ختم بھی کر دیا. حماس تو اپنی جگہ موجود ہے. حماس کی جو لوگ شہید ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ان کی فوج ہے 30,000 کی، 15,000 شہید ہوئے تھے، وہ 15,000 سارے نہیں اور آ جاتے ہیں ریکروٹس. نہیں آ گئے 15,000 واپس آ گئے ہیں. اچھا. اور ابھی تک دیکھیں کہ انہوں نے 48 ہاسٹیجز کہاں ہیں، ان کے پاس ہیں، غزہ میں ہے نا، وہ غاروں میں سرنگوں میں، اس کو تو نہیں نکال سکے وہ اسرائیلی، تو فیل ہو گیا. کیا انہوں نے اسرائیل نے کیا شارٹ آف نیوکلیئر وار؟ باقی تو تباہی کر دی. جیسے آپ نے کہا 2,80,000 فگر ہے، یہ لوگ شہید ہوئے ہیں ابھی تک غزہ میں، 3 لاکھ کے قریب. اچھا اس کے بعد پھر 2 ریاستی حل وہ بھی اچھا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ احمد شرح سے جو بات چل رہی ہے کہ 74 والا بارڈر ناٹ 67، کہ اس میں وہ ظاہر ہے بفر زون بیچ میں آ گیا تھا، تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہوگا کیونکہ اس میں یو این نے بھی مان لیا تھا 74. It has to be، ورنہ تو there'll be no war. ورنہ پہ تیار ہو جائیں جو اصلی بیٹل آئے گی پھر، زائنزم ورسز پین اسلامزم. سارے مسلمان ملک کٹھے ہو جائیں گے، پین اسلامزم ورسز زائنزم. آرماگیڈن کی طرف جا سکتے ہیں معاملات. اس حد تک تو نہیں، اس سے پہلے میرے خیال میں نہیں، اگر آپ ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں، وہ تو گریڈ، وہ تو ان کے جو عزائم ہے وہ تو اسی طرف تو نہیں، تو وہ تو دیکھیں نا، جب وہ یہ بات ان کا بندہ کر رہا ہے، اگر آپ یہ موساد چیف کو بھی سنیں اور باقی بھی سنیں، یعنی وہ تو کسی صورت ایک لگتا ہے نتن یاہو نہیں قابو آ رہا. دیکھیں نا ادھر زیلنسکی جو ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہے ٹرمپ نے، تو یہاں پر نتن یاہو جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں مشاہدہ. لیکن آپ کی فیلنگ یہ ہے کہ عرب ملک، اسلامی ملک کھڑے ہو جائیں گے. نیتن یاہو از پولیٹیکلی فیوچر اس کا نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. کرپٹ آدمی ہے، چوری بھی کی ہے، اس کے خلاف کیسز بھی ہیں. وہ تو کنٹینیو کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک مجبوری ہے. وہ جتنی دیر وہ جنگ جاری ہے تو وہ کانٹ بی آؤسٹڈ، ورنہ تو وہ فارغ ہے. مشاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہو تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہو، فلسطینی ریاست اور ریاست کا، اور پھر آپ کے ساتھ پلان بنے، اتنا ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ پھر پلان بنے مسجد اقصی جا کے نماز پڑھنے. یہ تو سب سے بڑی خواہش تھی کہ شاہ فیصل شہید کی، اور ہماری بھی سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ ہم بیت القبلہ اول جا کے نماز پڑھ سکیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں. اچھا بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات، اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.